بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 21، نیکی کا حکم دیا کر اور برائی سے روکا کر۔ حکیم لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت فرماتے ہیں، یا بنیا وأمر بالمعروف ونہا عن المنکر، سورۃ اللقمان آیت نمبر 17۔ اے میرے پیارے بیٹے، نیکی کی بات کہو اور برائی سے منع کرو۔ اپنی ہمت و استطاعت کے مطابق لوگوں کو نیک کام کرنے اور برے کاموں سے باز رہنے کی تلقین کریں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، سورہ آل عمران آیت نمبر 110۔ تم بہترین امت ہو جنہیں لوگوں کی ہدایت کے لیے نکالا گیا ہے، تم نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے روکتے ہو، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، سورۃ الاعراف آیت نمبر 199۔ ترجمہ، اے پیغمبر، عفو و درگزر اختیار کر، نیکی کا حکم دے اور جاہلوں سے اعراض کر۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، سورۃ التوبہ آیت نمبر 71۔ ترجمہ، مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں، نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے روکتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے، جو شخص تم میں سے کسی برائی کو ہوتے دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے روک دے، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے اس کی برائی واضح کرے، اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو دل سے اسے برا جانے، اور ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ بحوالہ صحیح مسلم حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی مثال جو اللہ کے حدود کو قائم کرنے والا ہے اور اس کی جوان حدودوں میں مبتلا ہونے انہیں پامال کرنے والا ہے، ان لوگوں کی طرح ہے جو ایک کشتی پر سوار ہوئے، انہوں نے کشتی کے اوپر اور نیچے والے حصوں کے لیے قرآن اندازی کی، پس ان میں سے بعض اس کی بالائی منزل پر اور بعض نچلی منزل پر بیٹھ گئے۔ نچلی منزل والوں کو جب پانی لینے کی طلب ہوتی تو وہ اوپر آتے اور بالا نشینوں پر سے گزرتے جو انہیں ناگوار گزرتا، چنانچہ نچلی منزل والوں نے سوچا کہ اگر ہم اپنی نچلے حصے میں سوراخ کر لیں تاکہ اوپر جانے کی بجائے سوراخ سے ہی پانی لے لیں اور اپنے اوپر والوں کو تکلیف نہ دے تو کیا اچھا ہو، بس اوپر والے نیچے والوں کو ان کے اس ارادے پر چھوڑ دیں، انہیں سوراخ کرنے سے نہ روکیں اور وہ سوراخ کر لیں تو سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے، کیونکہ سوراخ کے ہوتے ہی ساری کشتی میں پانی جمع ہو جائے گا، سب سے کشتی تمام مسافر سمیت غرق آب ہو جائے گی، اور اگر وہ ان کے ہاتھوں کو پکڑ لیں گے، سوراخ نہیں کرنے دیں گے تو وہ خود بھی اور دوسرے تمام مسافر بھی بچ جائیں گے۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ نمبر 22، اے بیٹا، مصائب پر صبر کرنا۔ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت فرماتے ہیں، یا بنیا واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور، سورۃ اللقمان آیت نمبر 17۔ ترجمہ، اے میرے پیارے بیٹے، اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو اس پر صبر کر، یہ بہت بڑے کاموں میں سے ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دینے والے لوگوں کو طرف سے اذیت ضرور ہوتی ہے، اسی لیے اس پر صبر کی تلقین کی گئی۔ کچھ مفسرین نے کہا کہ اس دنیا میں پیش آمدہ بیماریوں اور دکھوں پر صبر کرنا مراد لیا گیا ہے، یعنی انسان کو اس قدر آہ و فغاں کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا ارتکاب کر بیٹھے۔ یہ بھی اچھی تفسیر ہے کیونکہ یہ زیادہ جامع ہے۔ بظاہر یہ معلوم ہو رہا ہے کہ ذلت سے مراد نماز کی پابندی، امر بالمعروف، نہی عن المنکر اور دنیا میں دیگر پیش آمدہ مشکلات پر صبر و تحمل کا مظاہرہ ہے۔ یہ سب کام عزم و ہمت کے متضادی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا اصبروا صابروا، سورہ آل عمران آیت نمبر 200۔ ترجمہ، اے ایمان والو، صبر کرو اور دشمن کے مقابلے میں ڈٹے جمے رہو۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، سورۃ الزمر آیت نمبر 10۔ ترجمہ، صبر کرنے والوں کو ان کا پورا اجر دیا جائے گا بغیر حساب کے۔ وَلَمَا صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لِمَنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، سورۃ شورى
آیت نمبر 43 ترجمہ۔ اور البتہ جس شخص نے صبر کیا اور معاف کر دیا بلا شبہ یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور جو صبر کا دامن پکڑتا ہے اللہ اسے صبر کی توفیق دے دیتا ہے، اور کوئی شخص ایسا عطیہ نہیں دیا گیا جو صبر سے زیادہ بہتر اور وسیع تر ہو۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ حضرت ابو یحییٰ صہیب بن سنان رحمۃ اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اس کے ہر کام میں اس کے لیے بھلائی ہے، اور یہ چیز مومن کے سوا کسی کو حاصل نہیں۔ اگر اسے خوشحالی نصیب ہو اس پر اللہ کا شکر کرتا ہے تو یہ شکر کرنا بھی اس کے لیے بہتر ہے، یعنی اس میں اجر ہے، اور اگر اسے تکلیف پہنچے تو صبر کرتا ہے تو یہ صبر کرنا بھی اس کے لیے بہتر ہے کہ صبر بھی بجائے خود نیک عمل اور باعث اجر ہے۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ نمبر 23 لوگوں سے خندہ پیشانی سے پیش آنا۔ حکیم لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت فرماتے ہیں، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، سورۃ اللقمان آیت نمبر 18 ترجمہ۔ اور ازراہ غرور لوگوں سے گھال نہ پھیلانا۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ کے ہاں اس کا مفہوم یہ ہے کہ تم تکبر و خود پسندی کی بنا پر لوگوں کو حقیر سمجھتے ہوئے ان سے رخ نہ پھیرو۔ بحوالہ جامع الاحکام القرآن۔ اس آیت مبارکہ سے مراد دوسروں کے ساتھ محبت و الفت اور خندہ پیشانی سے پیش آنا ہے، اور یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی بھی نیکی کے کام کو معمولی نہ سمجھو، خواہ اپنے باہر سے کشادہ چہرے سے ملنا ہی کیوں نہ ہو۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا۔ یہ سن کر ایک شخص نے عرض کیا، کوئی آدمی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا لباس عمدہ ہو اور اس کے جوتے اچھے ہوں، کیا یہ تکبر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جمیل ہے یعنی خوبصورت اور آراستہ ہے، اور جمال یعنی اچھائی و آراستگی کو پسند کرتا ہے، اور تکبر تو یہ ہے کہ حق بات کو ہٹ درمی کے ساتھ نہ مانا جائے اور لوگوں کو حقیر و ذلیل سمجھا جائے۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ نمبر 24 بیٹا کبھی بھی تکبر نہ کرنا۔ حکیم لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت فرماتے ہیں، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، سورۃ اللقمان آیت نمبر 18 ترجمہ۔ اور زمین پر اکڑ کر نہ چلو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی متکبر اور فخر کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ زمین پر اکڑ کر نہ چلو کے بارے میں امام قرطبی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد بے مقصد اور خود پسند ہو کر چلنا ہے، کیونکہ ایسے اخلاق کے مالک فخر اور تکبر میں ضرور مبتلا ہوتے ہیں۔ لہذا مرہ وہ شخص ہے جو چال ڈھال میں تکبر کا اظہار کرے، اور فخور وہ شخص ہوتا ہے جو لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ انعامات کا شمار کرتا رہے اور اس کا شکر ادا نہ کرے۔ یہ تفسیر امام مجاہد رحمۃ اللہ نے کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا جو ایک دن عمدہ چوغا قمیص پہن کر بالوں کو کنگھی کر کے تکبر کے ساتھ اکڑ اکڑ کر چل رہا تھا۔ اللہ کو اس کی چال بری لگی، اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دھسا دیا، اور وہ قیامت تک زمین میں دھستا جا رہا ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ حضرت عمر بن شعیب اپنے والد سے، وہ اپنے دادا سے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، قیامت کے دن تکبر کرنے والوں کو چھوٹی چیونٹیوں کی طرح مردوں کی صورت میں جمع کیا جائے گا، یعنی ان کی شکل مردوں کی سی ہوگی لیکن جسم بچہ چیونٹیوں کی مانند ہوگا، اور ہر طرف سے ذلت و خواری ان کی بری طرح گھیرے کی، اور پھر ان کو جہنم کے ایک قید خانے کی طرف سے جس کا نام بولس ہے ہانکا جائے گا، وہاں آگ ان پر جھونکی جائے گی، اور دوزخیوں کا نچوڑ یعنی دوزخیوں کے بدن سے بہنے والا خون، پیپ اور کچھ لہوان کو پلایا جائے گا جس کا نام طینۃ الخبال ہے۔ بحوالہ جامع ترمذی۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو روح جسم سے جدا ہوئی وہ 3 چیزوں سے بری تھی تو وہ جنت میں داخل ہوگی۔ وہ 3 یہ ہیں، تکبر، خیانت، قرض۔ بحوالہ ابن ماجہ۔ نمبر 25 اے بیٹا ہمیشہ میانہ روی اختیار کرنا۔ حکیم لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت فرماتے ہیں، وَاقْصِدْ فِی مَشْیِک، سورۃ اللقمان آیت نمبر 19۔ تم اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ حکیم لقمان نے اپنے بیٹوں کو برے اخلاق سے منع کرنے کے لیے بہت عمدہ اخلاق اپنانے کا سبق دیتے ہوئے فرمایا
کہ تم اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو۔ بحوالہ جامع الاحکام القرآن۔ میانہ روی سے مراد یہ ہے کہ نہ زیادہ تیز چلو اور نہ ہی بالکل آہستہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ تیز رفتار مومن کی شان ختم کر دیتی ہے۔ البتہ ایک حدیث میں یہ ہے کہ جب آپ چلتے تو سبق رفتاری سے چلتے تھے۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ذکر کیا کہ وہ تیز رفتار ہو کر چلتے تھے۔ ان احادیث سے مراد انتہائی سست رفتاری کو چھوڑ کر تیز چلنا ہے۔ حقیقی علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مذکورہ بالا عادات اپنانے والے کی تعریف سورہ فرقان میں بھی کی ہے۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، سورۃ الفرقان آیت نمبر 63۔ رحمان کے بندے زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقیناً دین آسان ہے، اور جو دین میں جے بیجا سختی کرتا ہے تو دین اس پر غالب آ جاتا ہے۔ پس تم سیدھے راستے پر رہو اور بیانہ روی اختیار کرو اور اپنے رب کی طرف سے ملنے والے اجر پر خوش ہو جاؤ، اور صبح و شام اور رات کے کچھ حصے کی عبادت سے مدد حاصل کرو۔ بخاری کی ایک روایت ہے، سیدھے راستے پر رہو، میانہ روی اختیار کرو، تم منزل مقصود کو پہنچ جاؤ گے۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ نمبر 26، اے بیٹا اپنی آواز میں دھیما پن رکھنا۔ حکیم لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت فرماتے ہیں، وَخْغُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، سورۃ اللقمان آیت نمبر 19۔ اور آواز کو دھیما رکھو کیونکہ سب سے بدترین آواز گدھے کی آواز ہے۔ امام قطبی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ کہ تکلف سے ساتھ آواز کو اونچا نہ کرو، اسے بقدر ضرورت بلند کرو، کیونکہ ضرورت سے زائد آواز بلند کرنا بھی باعث اذیت ہے۔ ان دونوں کا اصل مقصد عجز و انکساری ہے۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سورۃ اللقمان آیت نمبر 19۔ امام قطبی رحمۃ اللہ اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ انتہائی بدترین اور انتہائی وحشت ناک آواز گدھے کی آواز ہے، کیونکہ گدھا منہ پھاڑ کر آواز نکالتا ہے، لہذا اسی کے لیے اس سے تشبیہ دی گئی ہے کہ کوئی ایسی آواز نہ نکالے۔ بحوالہ جامع الاحکام القرآن۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم مرغ کی آواز سنو تو اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کرو، کیونکہ وہ فرشتوں کو دیکھتا ہے، اور جب تم گدھے کی آواز سنو تو شیطان سے اللہ کی پناہ مانگو، کیونکہ وہ شیطان کو دیکھتا ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ یعنی حکیم لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت فرماتے ہیں کہ زیادہ شور مچانا، چیخنا، چلانا اور منہ پھاڑ کر گدھوں کی طرح آوازیں نکالنا اچھے بچوں کی نشانی نہیں ہے۔ نمبر 27، اے بیٹا ہمیشہ اللہ سے توبہ کرنا۔ عثمان بن زائدہ سے مروی ہے کہ حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، یا بنی لا تؤخر التوبہ فإن الموت یأتی بغتہ۔ بہقی شریف۔ اے میرے بیٹے توبہ کو مؤخر مت کرنا، کیونکہ موت تو اچانک آ جاتی ہے۔ حکیم لقمان اپنے بیٹے کو ایک اہم امر کی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ بیٹا موت کا پتہ نہیں کب آ جائے، لہٰذا ہر وقت اللہ سے گناہوں کی توبہ کیا کرو، کہیں اس سے امید ہے ابھی وقت بہت پڑا ہے، توبہ کو مؤخر مت کرنا۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن بھی اسی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، سورۃ المنافقون آیت نمبر 10 اور 11۔ ترجمہ، اور جو مال ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے اس وقت سے پیشتر خرچ کر لو کہ تم میں سے کسی کی موت آ جائے تو اس وقت کہنے لگے کہ اے میرے پروردگار، تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت اور کیوں نہ دی تاکہ میں خیرات کر لیتا اور نیک لوگوں میں داخل ہو جاتا، اور جب کسی کی موت آ جاتی ہے تو اللہ اس کی ہرگز مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خبردار ہے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، سورۃ النحل آیت نمبر 61۔ ترجمہ، اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے ظلم کے سبب پکڑنے لگے
تو ایک جاندار کو زمین پر نہ چھوڑے، لیکن ان کو ایک وقت مقرر تک مہلت دیے جاتا ہے۔ جب وہ وقت آ جاتا ہے تو ایک گھڑی نہ پیچھے رہ سکتے ہیں نہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ہر وقت توبہ کرتے رہنا، چاہے نہ جانے کب موت آ جائے، اور اگر توبہ کی ہوئی تو اللہ سب گناہ معاف کرنے والا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب گناہ کا اعتراف کر لے پھر توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتے ہیں۔ بحوالہ صحیح بخاری نمبر 28۔ اے بیٹا، نیک ہم نشین بنانا۔ بسام سے مروی ہے کہ حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ اے میرے بیٹے، ہمیشہ اللہ کے بندوں میں سے نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھا کر، یقیناً تجھے ان کی مجلس سے بھلائی ملے گی، اور ہو سکتا ہے کہ مجلس کے آخر میں اہل مجلس پر رحمت کا نزول ہو اور تو ان کے درمیان موجود ہو اور تجھ پر بھی رحمت برس پڑے۔ بحوالہ بہقی فی شعب الایمان۔ گویا حکیم لقمان اپنے بیٹے کو اچھی مجلس میں بیٹھنے اور بری مجلس سے دور رہنے کی تلقین کر رہے ہیں، کیونکہ اچھے لوگوں سے دوست اور ان سے ملنے جلنے سے آدمی ہمیشہ اچھا ہی پاتا ہے، لیکن برے لوگوں سے دوستی اور ان کے ساتھ رہنے سے سوائے کیچڑ کے کچھ نہیں ملتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کی عمدہ مثال دے کر بات سمجھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نیک اور اچھے دوست اور برے دوست کی مثال کستوری اٹھانے والے اور بھٹی جلانے والے کی طرح ہے۔ کستوری اٹھانے والے یا تو تجھے خوشبو ہبا کر دے گا یا تو اسے خریدے گا، اور اگر خریدے گا نہیں تو تجھے اس سے خوشبو آتی رہے گی، اور بھٹی جلانے والا یا تو تیرے کپڑے جلا دے گا یا تو اسے برا دھوا یا بری بو پائے گا۔ یہاں ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ بسا اوقات آدمی کو اسی اچھی مجلس میں اور نیکوں کی صحبت کی وجہ سے ہی بڑی قیمتی نصیحتیں اور بہت فائدہ ہو جاتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو صرف اس لیے معاف کر دیا کہ وہ نیک لوگوں کے پاس بیٹھا تھا۔ لمبی حدیث ایسے ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے راستوں میں اللہ کا ذکر کرنے والوں کو ڈھونڈتے رہتے ہیں، اور جب ان کو اللہ کا ذکر کرنے والے مل جاتے ہیں تو وہ اپنے ساتھی فرشتوں کو پکارتے ہیں کہ ادھر آؤ، تمہارا مقصود حاصل ہو گیا، یعنی اللہ کا ذکر کرنے والا مل گیا۔ پھر فرمایا، یہ فرشتے ان لوگوں کو اپنے پروں سے ڈھانک لیتے ہیں اور آسمان دنیا تک طے باتیں پہنچ جاتے ہیں۔ پھر فرمایا، ذکر کی مجلس برخاست ہونے کے بعد جب یہ فرشتے اللہ کے پاس پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے دریافت کرتا ہے، حالانکہ ان سے زیادہ واقف ہوتا ہے کہ میرے بندے کیا کہہ رہے تھے۔ یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ، تیری تسبیح و تکبیر اور حمد و ثنا کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے فرشتوں، کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں نہیں واللہ انہوں نے آپ کو نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر وہ مجھے دیکھتے تو ان کی کیا کیفیت ہوتی؟ فرشتے کہتے ہیں کہ اگر وہ آپ کو دیکھ لیتے تو اس سے کہیں زیادہ آپ کی حمد و ثنا و تسبیح و تقدیس بیان کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے، اے فرشتوں، وہ مجھ سے کس چیز کا سوال کر رہے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنت مانگ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے جو اس کا طلب کرتے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں کہ نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر دیکھتے تو کیا ہوتا؟ فرشتے کہتے ہیں اگر وہ جنت کو دیکھ لیتے تو بہت شدت سے اس کی خواہش کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ وہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ وہ دوزخ سے پناہ مانگ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا انہوں نے دوزخ کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر اس کو دیکھتے تب ان کی کیا کیفیت ہوتی؟ فرشتے کہتے ہیں کہ اگر اس کو دیکھتے تو اس سے زیادہ بچتے اور بہت ہی خوف کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے فرشتوں، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ ان لوگوں کو میں نے معاف کر دیا ہے۔ پھر ان فرشتوں میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے کہ ان کا ذکر کرنے والے لوگوں میں سے ایک آدمی ذکر کرنے والوں میں سے نہیں تھا بلکہ کسی ضرورت سے وہاں چلا گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ ایسے لوگ ہیں جن کا ہم نشین بھی محروم نہیں رہتا۔ بحوالہ صحیح بخاری نمبر 29۔ ہمیشہ اللہ پر اطمینان رہنا۔ عون بن عبداللہ رحمۃ اللہ سے مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، اے میرے بیٹے، اللہ سے امید رکھ اس طرح کہ تو اس پر مکمل مطمئن ہو، اور اللہ سے اس طرح ڈر کہ تو اس کی رحمت سے نا امید بھی نہ ہو۔ تو اس کے بیٹے نے کہا، اے ابا جان، یہ کیسے ممکن ہے جبکہ میرا ایک ہی دل ہے؟ تو حکیم لقمان نے کہا، مومن کے دو دل ہوتے ہیں، ایک دل سے وہ امید رکھتا ہے اور دوسرے سے خوف رکھتا ہے۔ یعنی حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ
کہ اللہ سے امید واسق رکھ اور اس کا خوف دل میں رکھ، اور اس قدر و خوف زدہ نہ ہونا کہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جائے، بلکہ اس کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک نے اپنی رحمت کے 100 حصے بنائے، 99 حصے اپنے پاس رکھ لیے اور ایک حصہ دنیا میں اتار دیا، اور اسی ایک حصے رحمت کے باعث مخلوق ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے، حتیٰ کہ ایک جانور اپنے بچے کو تکلیف سے بچانے کے لیے اپنا پاؤں بچے کے اوپر سے ہٹا لیتا ہے، یہ بھی رحمت کے ایک حصے کی برکت ہے۔ بہاوالہ صحیح بخاری۔ نمبر 30، اے بیٹا صحت و عافیت جیسی کوئی نعمت نہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ مجھ تک یہ بات پہنچی کہ حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، صحت کے مقابلے میں میری کچھ بھی نہیں، اور اطمینان نفس کے مقابلے میں افرانویاں کچھ حیثیت نہیں رکھتے۔ بہاوالہ بہقی فی شعب الایمان کہتے ہیں کہ تندرستی ہزار نعمت ہے، یہ حقیقت ہے کہ انسان کے پاس سب کچھ ہو مگر صحت و تندرستی نہ ہو تو اس کے لیے ساری کائنات بیکار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا تھا کہ اے چچا جان، آپ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے عافیت یعنی صحت و تندرستی کی دعا کیا کریں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عباس، اے نبی کے چچا جان، کثرت کے ساتھ عافیت و تندرستی کی دعا کیا کرو۔ بہاوالہ ترغیب و ترہیب۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا تھا کہ اے اللہ کے رسول، میں اللہ سے کس چیز کے متعلق سوال کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے عافیت و تندرستی کا سوال کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہاوالہ صحیح ابن حبان، دو نعمتیں ایسی ہیں جن کی اکثر لوگ قدر نہیں کرتے، صحت اور فراغت۔ بہاوالہ صحیح بخاری۔ نمبر 31، اے بیٹا پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرنا۔ حسن رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ اے میرے بیٹے، میں نے لوہے اور ثقیل چیز کو اٹھا کر دیکھا مگر برے پڑوسی سے کوئی چیز ثقیل میں نہیں پائی، میں نے کڑواہٹ کو چکھا ہے مگر فقر سے زیادہ کڑوی چیز نہیں چکھی۔ بہاوالہ بہقی فی شعب الایمان۔ اس مقام پر حکیم لقمان نے اپنے پڑوسیوں سے حسن سلوک کی تلقین کی ہے، جو حقیقت میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کا اہم حصہ ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین ساتھی اللہ کے ہاں وہ ہیں جو اپنے ساتھی کے لیے بہترین ہیں، اور بہترین ہمسائے اللہ کے نزدیک وہ ہیں جو اپنے ہمسائے کے لیے بہتر ہیں۔ مزید آپ صلی اللہ علیہ بہاوالہ ترمذی شریف۔ مزید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم اللہ کی اس شخص کا ایمان کامل نہیں ہے، قسم اس اللہ کی اس شخص کا ایمان کامل نہیں ہے۔ جب آپ نے بار بار یہ الفاظ فرمائے اور اس شخص کی وضاحت نہیں کی تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ شخص کون ہے جس کا ایمان کامل نہیں ہے اور جس کے بارے میں آپ کا یہ ارشاد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جس کے پڑوسی اس کی برائیوں اور اس کے شر سے محفوظ و معمون نہ ہو۔ بہاوالہ بخاری شریف۔ نمبر 32، اے بیٹا جاہلوں سے دامن بچا کر رکھنا۔ حسن رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، اے میرے بیٹے، تو اپنا قاصد کسی جاہل کو مت بنا، اگر تجھے کوئی سمجھدار نہ ملے تو اپنا قاصد خون بن جا۔ بہاوالہ بہقی فی شعب الایمان۔ کہا جاتا ہے کہ جاہل دوست سے تنہائی اچھی، بسا اوقات جاہل آدمی اپنے طرف سے خیر خواہی اور سمجھداری کرتا ہے جبکہ وہ حقیقت میں دوسروں کے لیے کئی مصائب کھڑے کر دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے بھی جہلا سے آراز کا حکم دیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، سورۃ الاعراف آیت نمبر 199، اور جاہلوں سے اعراض کیجیے۔ نمبر 33، اے بیٹا کبھی بھی جھوٹ نہ بولنا۔ حسن رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، اے میرے بیٹے جھوٹ سے پرہیز کر۔ بچوں کو اگر بچپن میں جھوٹ کی عادت پڑ جائے تو ساری زندگی آدمی اس کی نحوست سے باہر نہیں نکل سکتا۔ اسی لیے حکیم لقمان نے اپنے بچے کو اسی کی خصوصی تلقین کی ہے۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد بھی ہے، ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب، سورۃ المؤمن آیت نمبر 28۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا جو جھوٹا ہے۔
علاوہ ازیں والدین کو اس حوالے سے اپنی عادت کو بھی اچھا بنانا چاہیے، کیونکہ بچے کو عموماً وہی کرتے ہیں جو والدین کو کرتا دیکھتے ہیں۔ جیسے کہ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ایک دن میری والدہ نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہا، لو آؤ میں تمہیں ایک چیز دوں گی۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر تشریف فرما تھے۔ جب میری والدہ نے مجھے اس سے کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم اس کو کیا چیز دینے کا ارادہ کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا، میں تو اس کو ایک کھجور دینا چاہتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، یاد رکھو اگر اس کو تم کچھ نہ دیتی تو تمہارے اعمال میں ایک جھوٹ لکھا جاتا۔ بحوالہ سنن ابی داؤد۔ جھوٹ آدمی کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جھوٹ سے بچو، اس لیے کہ جھوٹ برائیوں کی طرف لے جاتا ہے اور برائیاں انسان کو جہنم تک لے جاتی ہیں، اور انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ تلاش کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ نمبر 34، اے بیٹا نماز جنازہ میں حاضر ہوا کرو۔ حسن رحمت اللہ کہتے ہیں کہ حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، اے میرے بیٹے جنازوں میں حاضر ہوا کرو اور خوشی کی مجلسوں سے بچا کرو، کیونکہ جنازے سے تجھے آخرت یاد دلائے گی اور خوشی کی مجلس سے تجھے دنیا میں ابھاریں گی۔ بحوالہ بہقی فی شعیب الایمان۔ گویا حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو حقوق العباد کی ادائیگی کی طرف اشارہ کیا ہے، اور اسی مفہوم کی حدیث نبوی میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہل خواتین کی بے صبری کی وجہ سے انہیں قبرستان میں آنے جانے سے منع کر رکھا تھا، پھر آپ نے اجازت دے دی اور فرمایا، اب تم قبروں کی زیارت کر لیا کرو کیونکہ یہ آخرت یاد دلاتی ہے۔ بحوالہ ترمذی شریف۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز جنازہ کی ادائیگی کا ثواب دیا، 2 احد پہاڑوں کے برابر قرار دیا، اور مزید فرمایا، 5 کام جو بھی ایک دن میں کرے اللہ تعالیٰ اسے جنتیوں میں لکھ دیتے ہیں۔ جس نے جمعے کے دن روزہ رکھا اور جمعے کے دن مر گیا، مریض کی عیادت کی، جنازے میں شریک ہوا اور گردن کو آزاد کیا۔ بحوالہ جامع صغیر۔ یہ یاد رہے کہ اکیلا جمعے کا روزہ نہیں، اس کے ساتھ جمعرات کا یا ہفتے کا روزہ ملا لیا جائے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔